علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم ریڈ کر رہے ہیں سفر تم سے تم تک پر عائشہ عمر۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ ہمارا ناول انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ زارا کے لبوں پر ہلکی سی لرزتی مسکراہٹ ابھرتی ہے۔ وہ آہستہ سے بولتی ہے، زارا، بس وعدہ کریں میری خاموشی کبھی زور سے نہ توڑیں گے، محبت سے ہی سمجھیں گے۔ سرفراز سر جھکا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے، وعدہ۔ زارا، تمہارے ہر لمحے کو عبادت بنا دوں گا، تمہاری خاموشی میری اذان ہوگی۔ ہوا پھر سے آنچل کو اڑاتی ہے اور اس بار زارا خود تھام لیتی ہے، جیسے دل نے اب سیکھ لیا ہو محبت کی ہوا کو سنبھالنا۔ سپہر کا وقت، زری کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی ہے، چہرے پر خاموشی اور آنکھوں میں ہلکی سی اداسی۔ عثمان آہستہ آہستہ اندر داخل ہوتا ہے، اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، پھر بنا آواز کے پیچھے جا کر آہستہ سے بولتا ہے۔ عثمان نرم لہجے میں، کیا سوچ رہی ہو میری پرنسس؟ اتنی گہری باتیں تو صرف شاعروں کی کتابوں میں ہوتی ہیں۔ زری ہلکی سی چونکتی ہے، پھر پلٹ کر کہتی ہے، زری، مدھم آواز میں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ عثمان اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ایک لمحے اسے غور سے دیکھتا ہے، پھر مصنوعی حیرت سے کہتا ہے، تمہیں پتہ ہے جب تم اداس ہوتی ہو تو آسمان پر بادل زیادہ ہو جاتے ہیں، پرندے چپ ہو جاتے ہیں، اور میرا دل، وہ تو ویسے ہی تمہارے بغیر اداس ہو جاتا ہے۔ زری تھوڑا سا مسکراتی ہے مگر فوراً چہرہ چھپا لیتی ہے۔ کتنی فضول باتیں کرتے ہو عثمان بھائی۔ عثمان نقلی غصے سے، اوہو بھائی مت کہو، ورنہ ابھی سب کو بتا دوں گا تم چھپ کر کن کے خواب دیکھتی ہو۔ زری فوراً چہرہ اٹھاتی ہے، تھوڑی پریشان، تھوڑی حیران۔ کون سے خواب؟ کوئی خواب نہیں دیکھتی میں۔ عثمان ہنستا ہے، آنکھ مار کر کہتا ہے، بس یہی تو شرارت ہے، اب اگر مسکرا لی ہو تو اٹھو، نیچے سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہاں، اداسی کا کوٹا ختم، ورنہ جرمانہ لگے گا، میری طرف سے زبردستی آئس کریم کھلائی جائے گی۔ زری ہنستی ہے اور آہستہ سے کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ڈبل چاکلیٹ چاہیے، اور کوئی بہانہ نہیں۔ عثمان مسکرا کر اٹھتا ہے۔ جو حکم میری شہزادی کا۔ ایک خوبصورت ہلکی روشنیوں والا آئس کریم پارلر۔ شام کا وقت ہے، باہر ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ زری خاموش بیٹھی ہے، نظریں کھڑکی سے باہر۔ عثمان ہاتھ میں 2 آئس کریم کپ لے کر آتا ہے۔ عثمان مسکرا کر، چلو جی، ایک تمہارے لیے، ایک میرے لیے، اور یہ دیکھو تمہارا فیورٹ، چوکو فینٹا۔ زری کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن کچھ گمسم سی تھی۔ عثمان بیٹھتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے، یہ اداسی کے بادل کیوں ہیں پرنسس؟ کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ بتاؤ، ابھی نپٹا دوں۔ زری نظریں جھکائے بس آئس کریم کو دیکھتی رہی۔ عثمان تھوڑی سنجیدگی سے لیکن نرمی سے، زری، میں جانتا ہوں تم کچھ چھپا رہی ہو، کچھ ہے جو تم کہنا چاہتی ہو، پر کہہ نہیں پا رہی۔ زری کی نظریں بھیگنے لگیں لیکن وہ چپ رہی۔ اسی لمحے اچانک دروازہ کھلا اور سرفراز اندر آیا۔ زری چونک گئی، نظریں فوراً جھکا لیں۔ عثمان نے ایک لمحے سرفراز کی طرف دیکھا، پھر زری کی طرف، اور آہستہ سے بولا، عثمان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، سوری، پہلے ہی بتا دیتا، پر سرفراز ضد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا زری سے ضروری بات کرنی ہے۔
تو لے آیا۔ وہ اٹھا، سرفراز کے پاس آیا، کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عثمان مدھم لہجے میں مگر محبت سے، تم دونوں بات کرو، اور ہاں زری، میں بعد میں آتا ہوں، دل پر پتھر رکھ کر جا رہا ہوں، بس اتنا جان لو۔ وہ مڑا اور باہر نکل گیا، زری ایک طرف ایک آخری نظر ڈال کر زری کی طرف ایک آخری نظر ڈال کر۔ زری کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور سرفراز نے اس کے سامنے کرسی کھینچ لی۔ سرفراز آہستہ سے، تم واقعی اچھی لگ رہی ہو زری، ویسی ہی جیسی میں نے دعا میں مانگی تھی۔ زری کے لب تھوڑا سے کانپے، لیکن وہ بولی نہیں، بس آئس کریم کی طرف دیکھتی رہی۔ سرفراز مسکرا کر شرارت سے، ویسے سچ بتاؤ، یہ آنکھیں نیچے جھکانا، یہ تمہاری ادا ہے یا بس مجھے مارنے کا نیا طریقہ؟ زری نے بے اختیار نظریں اٹھا کر سرفراز کو دیکھا اور جھم کر فوراً دوبارہ جھکا لی۔ اس کے گالوں کا رنگ گلابی ہونے لگا۔ زری مدھم آواز میں، آپ آپ ہر وقت مذاق کیوں کرتے ہیں؟ سرفراز آہستہ سے جھک کر، کیونکہ تم ہنستی ہو تو دنیا حسین لگتی ہے۔ زری نے آنکھیں بند کر لی، جیسے دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ زری آہستہ دھڑکتے دل سے، اچھی لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی، نہ محبت کا اظہار، نہ ایسے اکیلے بیٹھنا۔ سرفراز سنجیدہ لہجے میں، تو کیا اللہ کی دی گئی محبت کو چھٹلا دینا اچھائی ہے؟ زری، محبت کرنا گناہ نہیں، اسے بے حرمتی سے برتنا گناہ ہے۔ زری کانپتی آواز میں، پر میں ڈرتی ہوں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرا باپ، میری ماں، وہ کیا؟ زری نے آنکھیں اٹھائیں اور چند لمحے خاموش رہ کر بس اتنا کہا۔ زری ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، مگر آنکھوں میں نمی، محبت صرف نکاح کے بعد خوبصورت لگتی ہے سرفراز، اس سے پہلے وہ صرف دعا میں مانگی جاتی ہے۔ سرفراز خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر میرا نکاح تمہارے نام لکھوا دیجیے دعا میں، میں وہاں سے شروعات چاہتا ہوں جہاں تم چاہو۔ زری نے سر جھکا لیا، لیکن اس بار اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ رات کا وقت، زری کا کمرہ، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چاندنی کو تکتی زری گہری سوچوں میں گم ہے۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلتا ہے، عثمان اندر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے ہیں۔ عثمان مسکراتے ہوئے، دیکھا، تمہارے لیے چاندنی بھی لے آیا، اور چائے بھی۔ زری چون کر اسے دیکھتی ہے، پھر زبردستی مسکراتی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں؟ عثمان چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے، جب تمہارا دل پریشان ہوتا ہے، تم ہمیشہ کھڑکی کے پاس بیٹھتی ہو، بچپن سے جانتا ہوں۔ زری نے چائے کا کپ پکڑ لیا، لیکن نظریں چاند پر ہی رہیں۔ عثمان آہستہ سے، کیا بات ہے میری پرنسس؟ زری تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، سرفراز نے محبت کا اظہار کیا، لیکن عثمان بھائی، دل ڈر رہا ہے، کہیں یہ سب اللہ کو ناپسند نہ ہو۔ محبت نکاح سے پہلے، کیا وہ گناہ ہے؟ کیا میں غلط جا رہی ہوں؟ عثمان نرمی سے، محبت اگر پاک ہو، دل سے نکل کر رب تک جائے، تو وہ کبھی گناہ نہیں بنتی۔ یہ جذبہ اللہ نے خود رکھا ہے ہمارے اندر۔ غلط تب بنتی ہے جب اسے غلط راہوں پہ چلایا جائے۔ تمہاری آنکھوں میں جو حیا ہے، وہی ثبوت ہے کہ تمہاری محبت سچی ہے، پاک ہے۔ زری نمی بھری آنکھوں سے، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ عثمان زری کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے، ڈرو مت،
سرفراز تمہیں عزت سے نکاح کے بندھن میں باندھنا چاہتا ہے، اور میں خود گواہ ہوں تم دونوں کی پاک نیت کا۔ رب سے دعا مانگو اور دل صاف رکھو، محبت کو چھپاؤ نہیں، دعا میں سجاؤ۔ زری کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، اس نے نظریں جھکا لی، لیکن دل میں کچھ سکون اتر آیا۔ زری آہستہ سے: شکریہ عثمان بھائی، آپ ہمیشہ دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ عثمان مسکرا کر: کیونکہ تم میرے دل کا سکون ہو پرنسس۔ رات کا وقت، ایک بڑا اور پر رونق شاپنگ مال، اندر روشنیوں کی چمک دمک، خوشبوؤں کی مہک اور لوگوں کی چہل پہل ہے۔ زری اور سرفراز ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن زری کی چال میں ہلکی سی جھجک ہے۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کو سنوارتی، نظریں جھکاتی اور زیادہ تر فاصلے سے چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سرفراز مسکراتے ہوئے: ایسے کیوں چل رہی ہو جیسے میرے ساتھ زبردستی بھیجی گئی ہو؟ زری سر جھکائے ہوئے: مجھے عادت نہیں ہے۔ سرفراز شرارت سے: ابھی تو نکاح کی شاپنگ ہو رہی ہے، نکاح کے بعد تب بھی اتنی جھجک رہے گی؟ زری سرخ ہوتی ہوئی: اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سرفراز نے ہنسی دبائی، زری کی گھبراہٹ اسے دل سے بھا رہی تھی۔ سرفراز: اچھا تو بتاؤ، نقاب پر کون سا رنگ پہننا چاہتی ہو؟ زری آہستہ سے: گلابی یا ہلکا سنہری؟ سرفراز ذرا قریب ہوتے ہوئے: جو بھی پہنو گی اچھی ہی لگو گی۔ زری کا دل تیز دھڑکنے لگا، اس نے فوراً آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن سامنے ایک ڈیزائنر سٹور نظر آیا جہاں نکاح کے خوبصورت لباس سجے ہوئے تھے۔ سرفراز نرمی سے: چلو دیکھتے ہیں۔ زری جھجکتے ہوئے: آپ باہر رکیں، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ سرفراز: ارے میں تمہارا شوہر بننے والا ہوں، میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ دیکھوں، مشورہ دوں۔ زری نے نظریں چرا لی، لیکن دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ دونوں سٹور میں داخل ہوئے۔ اندر ہر طرف خوبصورت عروسی جوڑے، نازک کڑھائی، سنہری دھاگے، چمکتے دوپٹے، سب کچھ کسی خواب کی طرح تھا۔ زری ایک لباس کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی جب سرفراز نے پیچھے سے آ کر سرگوشی کی۔ سرفراز مدھم لہجے میں: یہ والا اچھا ہے، لیکن جو میں نے دیکھا تھا وہ تم پر زیادہ اچھا لگے گا۔ زری نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ زری: آپ نے میرے لیے پہلے ہی کوئی جوڑا پسند کر لیا؟ سرفراز مسکراتے ہوئے: تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ تم پر کون سا رنگ اچھا لگے گا۔ سرفراز نے ایک الماری سے ایک ہلکے سنہری رنگ کا جوڑا نکالا جس پر انتہائی باریک مگر دلکش کام کیا ہوا تھا۔ زری کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمکنے لگیں۔ سرفراز: پسند آیا؟ زری مدھم مسکراہٹ کے ساتھ: ہاں، بہت خوبصورت ہے۔ سرفراز ہنستے ہوئے: تو پھر بس یہ تمہارے نکاح کا جوڑا ہوا۔ زری نے بے اختیار آنکھیں جھکا لی، دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ یہ احساس، یہ لمحہ شاید زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ سرفراز چہرے پر نرمی اور محبت کے رنگ لیے: تمہیں پتہ ہے زری، یہ جو رنگ ہے یہ بس لباس کا نہیں، یہ میری زندگی۔ زری نے جلدی سے رخ پھیر لیا، مگر چہرے کی لالی نے سب کچھ کہہ دیا۔ زری آہستہ سے: چلیں، اور بھی بہت کچھ لینا ہے۔ سرفراز نے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ یہ شاپنگ محض نکاح کے لیے نہیں تھی، یہ دو دلوں کے قریب آنے کا پہلا باب تھا۔ زری کا کمرہ، نکاح کی شاپنگ کے بعد۔ زری شوق سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، خوشی اس کے چہرے پر چھلک رہی تھی، جیسے چاندنی کسی شفاف جھیل پر اتر آئی ہو۔ ایک ایک چیز احتیاط سے بیگ سے نکالتی،
اور بچوں کی طرح خوش ہو کر اپنے عثمان بھائی کو دکھا رہی تھی۔ زری چمکتی آنکھوں کے ساتھ، یہ دیکھیں، یہ بریسلیٹ، سرفراز نے کہا تھا یہ رنگ مجھ پر بہت اچھا لگے گا، اور سچ میں ہے نا پیارا؟ عثمان مسکراتے ہوئے، بہت خوبصورت ہے، جیسے تمہارے ہاتھ کے لیے ہی بنا ہو۔ زری نے اگلا بیگ کھولا، اندر سے گلابی اور سنہری رنگ کا نکاح کا جوڑا نکالا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ ڈریس سرفراز نے خود پسند کیا، کہنے لگا تم پر یہ رنگ بہت خوب جچے گا۔ عثمان دل میں کچھ دبتے ہوئے مسکرا کر، اس کی پسند واقعی اچھی ہے۔ زری نے ایک ایک چیز دکھائی، جوتے، دوپٹہ، میچنگ کلیکشن، جیسے ہر چیز صرف تعریف کے قابل ہو۔ اس کی زبان سے بار بار سرفراز کی تعریف نکلتی اور عثمان اسے بغور سنتا، چپ چاپ۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اگلے لمحے سرفراز کمرے میں جھانکا۔ سرفراز ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، معذرت، آپ کی شاپنگ بیگ میں میرا فون رہ گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں۔ زری چونک گئی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً عثمان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی، جیسے خود کو چھپانا چاہتی ہے۔ سرفراز شرارت سے، اور ہاں، اگر آپ نے ساری شاپنگ کی تعریف عثمان کو سنا دی ہے تو میرا کام آسان ہو گیا، اب میں خود کو خاص محسوس کیے بغیر جی لوں گا۔ عثمان ہنستے ہوئے، تمہاری قسمت اچھی ہے بھائی، زری تو ہر چیز پر ایسے خوش ہو رہی ہے جیسے چاندنی کے صندوق کھل گئے ہوں۔ زری ہنستی شرماتی ہوئی پیچھے سے، عثمان بھائی، سرفراز زری کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے، خوش ہونا؟ زری نے نظریں جھکا لی، لبوں پر مسکراہٹ تھی اور دل میں بے چینی۔ زری آہستہ سے، جی سرفراز، تو بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ سرفراز نے فون اٹھایا، زری کو ایک نظر دیکھا جو ابھی بھی عثمان کے پیچھے چھپی کھڑی تھی، اور مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ عثمان نے زری کی طرف دیکھا جس کی پلکوں پر شرم و محبت کا رنگ چھلک رہا تھا۔ عثمان نرمی سے، میری پرنسس، تمہیں واقعی وہ بہت چاہتا ہے۔ زری نے کچھ نہ کہا، بس آہستہ سے مسکرا دی، جیسے دل کی گہرائی سے سرفراز کا نام دہرایا ہو، بنا آواز کے۔ کمرے میں روشنی تھی، ہوا میں شاپنگ بیگ سے نکلتی نئی چیزوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زری ایک ایک کر کے چیزیں عثمان کو دکھا رہی تھی، جیسے بچپن میں نئے کھلونے دکھاتی تھی۔ یہ بھائی، آپ کو پتہ ہے مجھے شرم آتی ہے، جب وہ مجھے دیکھتا ہے نا تو دل کانپنے لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری آنکھیں میرے دل کا حال نہ بتا دیں۔ عثمان خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی بات لگتی ہے، جیسے وہ میری ہر بات سن لیتا ہو بنا کہے، جیسے وہ جانتا ہو میں کیا سوچ رہی ہوں۔ زری کی آواز تھوڑی تھرائی، بھائی، مجھے لگتا ہے اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، ورنہ ایسا کیسے ہوتا کہ ہر چیز جو وہ چنتا ہے وہی مجھے سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ پھر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اگر پاس ہو تو دل بے قابو ہو جاتا ہے، اور اگر دور ہو تو سب کچھ خالی سا لگتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، اور پھر مجھے خیال آتا ہے کہ یہ سب صحیح ہے، کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ اچھی لڑکیاں ایسا نہیں کرتی نا بھائی۔ عثمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نرمی سے بولا، میری پرنسس، اگر محبت سچ ہو، خالص ہو، تو رب خود دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سرفراز تمہارے نصیب کا چراغ ہے، اور تم اس کی دعا، اس جذبے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اسے عبادت بنا دو۔ زری خاموش ہو گئی، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک خاموش اقرار چھپائے۔ وہ صرف اتنا بولی، بس کسی کو مت بتانا بھائی، مجھے صرف آپ سے بات کرنا آسان لگتا ہے۔
دروازے کے پاس سرفراز کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا اور اب اس کے دل میں وہ یقین پختہ ہو چکا تھا، زری صرف اسی کی ہے۔ رات ڈھلنے کو تھی، کمرے میں روشنی مدھم تھی۔ زری آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوارنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زری نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سرفراز اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموش مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک نئی روشنی، جیسے اس نے کچھ قیمتی پا لیا ہو۔ زارا گھبرا گئی، اس کے لبوں پر لفظ آ کر رک گئے۔ سرفراز نرمی سے: چھپنے کی عادت بہت پیاری ہے تمہاری، خاص طور پر جب تمہارا دل باتیں چیخ رہا ہو اور تم صرف اپنے بھائی سے کہہ کر سمجھتی ہو کہ کوئی اور نہیں سنے گا۔ زارا کا دل جیسے رک گیا ہو، وہ نسلیں جھکا گئی، مگر سرفراز اب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سرفراز مدھم مسکراہٹ کے ساتھ: جادو؟ واقعی؟ تمہیں لگتا ہے میں نے جادو کیا ہے تم پر؟ زارا نے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ زارا مدھم آواز میں: آپ سب سن رہے تھے؟ ہاں، ہر لفظ، ہر کپکپاتی سانس، ایک نئی روشنی، جیسے اس نے کچھ قیمتی پا لیا ہو۔ زارا گھبرا گئی، اس کے لبوں پر لفظ آ کر رک گئے۔ سرفراز نرمی سے: چھپنے کی عادت بہت پیاری ہے تمہاری، خاص طور پر جب تمہارا دل باتیں چیخ رہا ہو اور تم صرف اپنے بھائی سے کہہ کر سمجھتی ہو کہ کوئی اور نہیں سنے گا۔ زارا کا دل جیسے رک گیا ہو، وہ نسلیں جھکا گئی، مگر سرفراز اب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سرفراز مدھم مسکراہٹ کے ساتھ: جادو؟ واقعی؟ تمہیں لگتا ہے میں نے جادو کیا ہے تم پر؟ زارا نے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ زارا مدھم آواز میں: آپ سب سن رہے تھے؟ ہاں، ہر لفظ، ہر کپکپاتی سانس، ہر وہ جذبہ جو تم نے صرف عثمان سے کہا، میں نے اپنے دل پر محسوس کیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ سرفراز آہستہ سے اس کے قریب آ کر: شرم ان باتوں پر آتی ہے جو دل کو دکھ دیں۔ تمہاری باتوں نے تو میرے دل کو وہ سکون دیا ہے جو شاید برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ زارا کی آنکھیں بھر آئیں، وہ ہلکا سا کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی، مگر سرفراز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سرفراز دھیرے لہجے میں: تمہارا ہر ڈر، ہر سوال میری محبت سے چھوٹا ہے۔ زری، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اچھی لڑکیاں اظہار نہیں کرتی تو بس اتنا مان لو، تمہاری خاموشی ہی میری سب سے خوبصورت ہاں ہے۔ زارا کی پلکوں سے ایک آنسو گرا، وہ بولی نہیں، صرف اس کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے تھام لیا۔ سرفراز ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ: اب اجازت دو، تمہارا وہ فون جو عثمان کے ہاتھ دے دیا تھا واپس لے لوں، یا اس بار بھی تم اس کے پیچھے چھپنے والی ہو؟ زارا ہنس دی، اس ہنسی میں شرم، محبت اور سکون سب کچھ تھا۔ زارا: نہیں، اس بار میں کسی کے پیچھے نہیں چھپوں گی، کیونکہ اب میں جان گئی ہوں آپ کی آنکھوں میں جھانکنے سے ڈرنے کی نہیں، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سرفراز نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا، جیسے وہ لمحہ کسی دعا میں بدل گیا ہو۔ گھر میں رونق سی لگی ہوئی ہے، صحن میں رنگین گجروں کی خوشبو، ہنسی کے قہقہے اور چائے کی مہک۔ زری ہلکے سبز رنگ کے سوٹ میں، بالوں میں گجرا سجائے، کچن اور لاؤنج کے بیچ دوڑتی پھر رہی ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، امی دروازہ کھولتی ہیں۔ سرفراز اپنی والدہ، بہن اور دو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اندر داخل۔ ہاتھ میں ایک خوبصورت ڈبہ ہے۔ سرفراز مسکرا کر:
السلام علیکم آنٹی، یہ سری کے مہندی کے جوڑے کا تحفہ ہے۔ اماں نے خود پسند کیا ہے۔ امی خوش ہو کر دعا دیتی ہیں۔ سرفراز کی بہن زری کو ڈھونڈتی ہے۔ سرفراز کی بہن: زری کدھر ہو؟ تمہارے لیے خاص چیز لائے ہیں۔ زری تھوڑا گھبرا کر باہر آتی ہے۔ جیسے ہی سرفراز کا سامنا ہوتا ہے اس کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ سرفراز مدھم لہجے میں صرف زری کی طرف دیکھتے ہوئے: یہ رنگ تم پر اترے گا تو موسم بھی رشک کریں گے۔ زری نظریں نہ اٹھا پاتی، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیتی ہے۔ سرفراز کی بہن جوڑا کھولتی ہے۔ خوبصورت زرد اور سبز رنگ کا روایتی مہندی کا لباس، گوٹے اور دبکے سے سجا۔ امی جذب سے: ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ہے، زری پر بہت جچے گا۔ سرفراز کی والدہ زری سے نرمی سے: بیٹا، مہندی کی رات تمہیں دلہن سے کم نہیں دیکھنا چاہتے، ہماری بہو ہو، روشنی بند کر آنا۔ زری کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ وہ چپ چاپ سر ہلا دیتی ہے۔ سرفراز خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے لمحہ وہی تھم جائے۔ سرفراز دل میں آہستہ: کاش زری تمہیں بتا سکتا، تم پہ یہ مسکراہٹ میری زندگی کی سب سے حسین دعا ہے۔ اتنے میں عثمان آتا ہے۔ محفل کا ماحول ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ عثمان مسکراتے ہوئے: واہ بھائی، ابھی سے دلہا دلہن والی نظریں چڑھ رہی ہیں، چائے تو دے دو کم از کم۔ زری چائے کے لیے اٹھتی ہے، لیکن جاتے جاتے ایک پل کو سرفراز کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، جیسے دل کی خاموشی منظوری دے دی ہو۔ اگلے دن گھر میں مہندی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ زری کی سہیلیاں ہنسی مذاق میں مصروف تھیں اور وہ خود آئینے کے سامنے بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زری نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر اس کا بھائی جیسا دوست، اس کا ہمدم عثمان کھڑا تھا۔ عثمان مسکراتے ہوئے: میری پرنسس، تیار ہو رہی ہو یا ابھی بھی سوچوں میں کھوئی ہو؟ زری ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ: بس تھوڑا سا ڈر ہے، سب کچھ بدلنے والا ہے عثمان بھائی۔ عثمان اندر آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے جن پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ عثمان: کبھی سوچا تھا تمہارے ہاتھوں پر کسی اور کے نام کی مہندی دل کہتا تھا تم میری ہو، مگر قسمت نے تمہیں سرفراز کے لیے چن لیا، اور تمہاری خوشی میری ہار نہیں، میری دعا ہے۔ زری کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے عثمان کا ہاتھ تھاما۔ زری: آپ میرے سب سے قریبی ہیں اور رہیں گے۔ یہ مہندی آپ کی بہن کی ہے، جسے آپ نے سرفراز کے سپرد کیا، دل سے۔ عثمان: بس خوش رہنا زری، محبت نہیں مانا، جیسے تم کہتی ہو اچھی لڑکیاں نبھاتی ہیں۔ زری نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں مہندی کے رنگ سے جڑی محبت کی گہرائی کو محسوس کرنے لگی۔ مہندی کی شام کہکہوں، خوشبو اور سرخ سبز رنگوں سے بھرپور تھی۔ سرفراز ایک کونے سے زری کو دیکھ رہا تھا، جو ہنستے ہنستے بار بار اس کی طرف نظر شرماتی۔ سرفراز نے دل میں کہا، یہ لمحے، یہ مسکراہٹیں، بس تم ہو زری، میرے ہونے والی زندگی کی سب سے خوبصورت ابتدا۔ اور ان خوبصورت لمحوں کے بیچ وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ سجا ہوا ڈرائنگ روم، دلہن کی مہندی کا جوڑا، گلاب کی خوشبو، کہکے، سب خوش ہیں۔ سرفراز کی امی، بہنیں، زری کی امی سب تیاریاں چیک کر رہی ہیں۔ عثمان ایک طرف کھڑا ہے، ہاتھ میں مہندی کے جوڑے کا بکسا، لیکن اس کی نظریں کہیں اور ہیں۔ تو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری ایپیسوڈ کا اچھا فیڈ بیک دیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا اچھا فیڈ بیک دیجیے گا۔
شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم ریڈ کر رہے ہیں سفر تم سے تم تک پر عائشہ عمر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری سٹوری کو انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ عثمان دل میں سوچتے ہوئے آہستہ آواز میں، یہ وہی زری ہے نا، میری پرنسس، میری بچپن کی ہنسی، میرے رازوں کی ساتھی۔ آج وہ سرفراز کی ہونے جا رہی ہے اور میں خوش ہوں، ہونا بھی چاہیے۔ وہ مسکرا کر سرفراز کی طرف دیکھتا ہے جو خوشی سے سب کچھ جوڑا دکھا رہا تھا۔ عثمان خود سے، میں نے ہی تو کہا تھا نا وہ زری سے شادی کرے، اس کے قابل ہے وہ، لیکن دل تو کسی کی نہیں سنتا۔ اب بھی جب اس کی ہنسی سنتا ہوں دل کچھ پل کو ٹھہر جاتا ہے۔ زری دور سے چمکتی ہوئی آتی ہے، ایک لمحے کو عثمان سے آنکھیں ملتی ہیں، وہ مسکرا کر کہتی ہے، عثمان بھائی یہ جوڑا کیسا ہے؟ عثمان دھڑکتے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے مسکرا دیتا ہے۔ عثمان، بالکل تمہاری طرح، خاص، خوبصورت اور سب سے نرالی۔ زری خوشی سے پلٹ جاتی ہے اور عثمان کا دل ایک لمحے کو چپ ہو جاتا ہے۔ عثمان دل میں، شاید یہی سچ ہے، محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں، کچھ رشتے بس دل میں زندہ رہتے ہیں اور دعاؤں میں۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہے، گہری سانس لیتا ہے اور خود کو سنبھالتا ہے۔ عثمان زری سے، اب میری زری صرف سرفراز کی پرنسس ہے اور میری دعاؤں کی۔ چاندنی رات، نرم سی ہوا اور گلیوں میں گونجتے شادی کی ہنسی بڑے نغمے، سب کی نظریں مہندی کی تیاریاں سمیٹ رہی تھیں، مگر سرفراز کی نظریں ایک ہی چہرے پر ٹکی تھی، زری۔ وہ سب عورتوں کے بیچ مہندی کے جوڑے کی تیاری میں مصروف تھی، ہلکے سبز اور زرد رنگ کے کپڑوں میں لپٹی زری یوں لگ رہی تھی جیسے بہار کا کوئی پھول زمین پر اتر آیا۔ عثمان بھائی، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے چھوڑ کر مت جانا پلیز۔ آپ کو تو سب سے پہلے پتا تھا نا کہ میں کیسی ہوں، کیا سوچتی ہوں، آپ میرے دوست سے بڑھ کر ہیں، آپ کے بغیر میں کیا کروں گی؟ عثمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، وہ فوراً اس کے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عثمان نرمی سے، زری میری جان، یہ گھبراہٹ فطری ہے، ہر لڑکی کو اپنی نئی زندگی سے پہلے ایسا لگتا ہے، لیکن یہ خوف، یہ بے یقینی محبت کی بنیاد کو نہیں بدل سکتے۔ زری روتے ہوئے، آپ جانتے ہیں نا، آپ میری پہلی محبت تھے، بچپن سے ہر بات آپ سے کہی، ہر راز آپ کو سنایا، آپ کے بغیر تو میں 2 قدم نہیں چل سکتی، اب کیسے کسی اور کو سب کچھ دے دوں؟ عثمان نے اس کے آنسو صاف کیے اور اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، عثمان، زری تو میری پہلی محبت تھی، لیکن سرفراز تیری آخری محبت ہے، اور محبت وہی خوبصورت ہوتی ہے جو ختم نہ ہو۔ سرفراز تجھے ویسے ہی چاہتا ہے جیسے تو ہے، وہ تجھے سمجھتا ہے، تیرے ہر انداز کو، اور سب سے بڑھ کر وہ تجھے خوش رکھے گا۔ زری نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہتے رہے۔ عثمان دھیرے سے، اگر تو واقعی چاہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں تو خوش رہ، سرفراز تجھے وہ سب دے گا جو تو مجھ سے چاہتی تھی، محبت، تحفظ اور ساتھ، اور میں ہمیشہ یہی چاہتا تھا زری، کہ تو خوش رہے، چاہے میرے ساتھ نہ ہو۔ زری نے تھوڑا سا مسکرا کر عثمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر ایک ہلکی سی روشنی ابھری۔ زری آہستگی سے، بس ایک بات کا وعدہ کرے،
آپ ہمیشہ میرے عثمان بھائی رہیں گے، میری ڈھال، میری دوست۔ عثمان دل سے، ہمیشہ میری پرنسس، ہمیشہ۔ نکاح کا سماں تھا، سب لوگ خوشیوں میں ڈوبے ہوئے، ہنستے مسکراتے مبارکبادیں دے رہے تھے۔ قاری صاحب دعا ختم کر چکے تھے اور زری جو اب سرفراز کی دلہن بن چکی تھی، ایک حجاب میں لپٹی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، لیکن اس کی نظریں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں، عثمان کو۔ زری کی نگاہیں ہجوم میں بار بار بھٹک رہی تھیں۔ سرفراز اس کے قریب بیٹھا تھا، ہاتھوں میں اس کے ہاتھ، لیکن اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ عثمان کہاں گیا تھا؟ نکاح سے پہلے وہ ہنستا، مذاق کرتا، سب کو مصروف رکھے ہوئے تھا، اور اب جیسے ہوا میں غائب ہو گیا تھا۔ ادھر عثمان اپنے کمرے میں بند تھا، دروازہ اندر سے بند، پردے گرے ہوئے، اور وہ خاموشی سے کمرے کے اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ نکاح کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، قبول ہے، 3 دفعہ، جیسے ہر دفعہ کسی نے اس کے سینے میں کیل گاڑ دیا ہو۔ عثمان اپنے دل میں، تو ہو گئی زری، اب کسی اور کی ہو گئی، میری پرنسس۔ اس کا دل ٹوٹا نہیں تھا، چور ہو چکا تھا، آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ رویا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا زری اب خوش ہے۔ اس کی چاہت، اس کی دوستی، اس کی محبت آج کسی اور کے نام ہو گئی تھی، اور وہ اسی لمحے سب سے دور، سب سے تنہا ہو چکا تھا۔ زری مہندی کے بعد پہلی بار آہستہ آواز میں سرفراز سے، عثمان بھائی کہاں ہیں؟ وہ دکھائی نہیں دیے۔ سرفراز چہرے پر ہلکی سی پریشانی، پتہ نہیں، شاید تھک گیا ہوگا، یا شاید وقت کا وزن کچھ زیادہ محسوس ہوا ہو اسے۔ زری نے آہستہ سے اپنی نگاہیں جھکا لیں، دل میں ایک کسک ابھر آئی، اس کا عثمان بھائی، اس کی پناہ، اس کی خوشی کے دن غائب ہو گیا تھا، اور وہ جانتی تھی کیوں۔ پردے کے پیچھے، دیوار کے اس پار، ایک شخص خاموشی سے زری کو رخصت ہوتا دیکھ رہا تھا، دل کو بہلانے کی ناکام کوشش کرتا، صرف یہی سوچ کر، بس وہ خوش رہے، بس وہ خوش رہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا، لیکن زری کی آنکھوں میں ایک الگ سا سکون اور اداسی ایک ساتھ چھلک رہی تھی۔ دلہن کا لباس، جھلملاتے زیور، مہندی سے سجے ہاتھ، سب کچھ مکمل تھا، لیکن دل ابھی کسی اور سے رخصت ہونا چاہتا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو سب کی آنکھیں نم تھیں۔ زری کے ابو نے اسے گلے لگایا، ماں کی سسکیاں فضا میں بکھر گئیں، لیکن زری کی نظر کسی اور کو تلاش کر رہی تھی، عثمان۔ سرفراز اسے سہارا دے رہا تھا، سب کچھ اپنے حصے کی پوری محبت سے نبھانے کو تیار تھا۔ سرفراز نے سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ زری آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عثمان کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ عثمان اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا، کمر پر جھکا، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے۔ زری نرمی سے، عثمان بھائی۔ عثمان نے نظریں اٹھائیں، زری کو یوں دیکھ کر جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، ہاتھ تھاما۔ زری آنسو پونچھتے ہوئے، آپ سے رخصت ہونا شاید اس شادی سے زیادہ مشکل ہے۔ عثمان زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ، تم جا رہی ہو زری، اپنی زندگی شروع کرنے، خوش رہنا، یہی ہمیشہ چاہا تھا تمہارے لیے زری، لیکن دل کا ایک کونا ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، جیسے بچپن، جیسے ہر وہ دن جس میں صرف ہم تھے۔ عثمان کی آنکھوں سے آنسو چپکے سے گرے، وہ کچھ بولا نہیں، بس زری کے سر پر ہاتھ رکھا اور سر جھکا لیا۔ عثمان مدھم آواز میں، تمہاری ہر مسکراہٹ میری دعاؤں کا صلہ ہے۔ آج تم رخصت ہو رہی ہو، لیکن میری دعا تمہارے ساتھ ہے، ہمیشہ۔
زری نے اس کے ہاتھ کا بوسہ دیا، خاموشی سے پلٹی، لیکن جاتے جاتے آنکھوں میں ایک آخری پیغام دے گئی۔ آپ میرے دل کا وہ کونا ہو جہاں صرف دعا رہتی ہے۔ سرفراز باہر کھڑا تھا، زری اس کے ساتھ چلنے لگی، اور اس لمحے عثمان نے دل میں کہا، جس کو دل سے چاہا اس کی خوشی کو گلے لگانا، یہی سچی محبت ہے۔ اور یوں زری رخصت ہوئی، ایک بیٹی، ایک دوست اور ایک محبت، سب پیچھے چھوڑ کر نئی زندگی کے سفر پر۔ کمرے میں گلاب کی مہک بکھری ہوئی تھی، مدھم روشنی، دل کی دھڑکن جیسے سانس لیتی دیواریں، اور بیڈ پر سرخ چادر پر بکھرے گلاب جیسے چاندنی رات میں خمار پھیلائے بیٹھے ہوں۔ زری سرخ جوڑے میں جھکی بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی بھی تازہ لگ رہی تھی، کانپتے ہاتھ، لرزتی پلکیں اور دل کا بے قابو شور۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور سرفراز اندر داخل ہوا، آنکھوں میں ایک چمک، دل میں ایک طوفان۔ وہ رکا، جیسے اس منظر کو آنکھوں میں قید کرنا چاہتا ہو۔ زری، اس کی محبت، آج اس کی شریک حیات تھی۔ سرفراز مدھم آواز میں، قدم بہ قدم قریب آتے ہوئے، زری، آج صرف تم نہیں سجی، میرے خواب بھی تعبیر کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ زری کا دل جیسے بند مٹھی کی طرح لرز گیا، اس نے پلکیں اٹھائیں، نظر ملی اور پھر نظریں چرا لیں۔ سرفراز آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اس کے لیے عبادت بن چکا تھا۔ سرفراز آہستہ سے، تمہارے چہرے کا ہر زاویہ، ہر جھجک، ہر کپکپاہٹ جیسے مجھے بلاتی ہو میری ہو جانے کے لیے۔ زری کی سانس رکنے لگی، سرفراز نے اس کی کلائی پکڑی اور آہستہ سے اپنی انگلیوں کی پھوڑوں سے مہندی کا ہر نقش پڑھنے لگا۔ سرفراز، یہ تمہارے ہاتھوں کی خوشبو میری تقدیر کی مہر لگتی ہیں۔ زری نے آہستہ سے سر ہلایا، ہونٹ کپکپائے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو پر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ زری سرگوشی میں، سرفراز، میں بہت نازک ہوں، بہت آسانی سے ٹوٹ جاتی ہوں۔ سرفراز نرمی سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے، اسی لیے تو چھو رہا ہوں، سانسوں سے بھی نرم بن کے۔ وہ آہستہ سے اس کے دوپٹے کو کندھے سے ہٹاتا ہے، جیسے وقت کی پرتیں کھول رہا ہو۔ زری کا چہرہ سرخ، آنکھیں بھیگی اور لب تھر تھرائے ہوئے۔ سرفراز، ہر لمحہ جو تم نے میری آنکھوں میں دیکھا، آج وہ حقیقت بن چکا ہے۔ زری نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ زری، بس وعدہ کریں، مجھے صرف محبت سے چھوئیں گے۔ سرفراز اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر، تم محبت ہی تو ہو، میں تمہیں اور کیسے چھو سکتا ہوں۔ پھر خاموشی چھا گئی، صرف دلوں کی دھڑکن باقی رہی۔ روشنی مزید مدھم ہوئی اور محبت کے وہ لمحات جنہیں صرف دل سمجھتے ہیں، وقت کی باہوں میں ہمیشہ کے لیے سمٹ گئے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی، دیوار پر چلتی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک جیسے دل کی دھڑکنوں کا ساتھ دے رہی ہو۔ شب وصال کی خاموشی ہر لمحے جیسے وقت کی سانسیں تھام چکی ہو۔ زری سفید چادر اوڑھے سرفراز کے پہلو میں لیٹی تھی۔ سرفراز گہری نیند میں تھا، اس کے سینے کی دھڑکنیں دھیمی مگر پر اثر۔ زری کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں، وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پلکیں بھی جھپکنے سے ڈر رہی ہوں کہ کہیں یہ لمحہ چھن نہ جائے۔ زری آہستہ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے، دھڑکنیں محسوس کرتی ہے، ایک ننھا سا تبسم اس کے لبوں پر آتا ہے۔
زری دل میں، یہی ہے نا وہ شخص جسے میں نے ہر دعا میں مانگا، ہر خواب میں دیکھا۔ سرفراز، تم تو میری خاموشیوں کا جواب ہو، تم نے بغیر کہے میری ہر بات سمجھ لی۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ سرفراز کی انگلیوں کو چھوتا ہے، وہ سرفراز کے قریب ہو جاتی ہے، اس کے چہرے سے سانسوں کی حرارت محسوس کرتی ہے۔ زری مدھم آواز میں، سرفراز، تم سن رہے ہو نا؟ آج پہلی بار دل چاہا ہے کچھ کہوں، جو دل میں برسوں سے دبایا تھا۔ میں تمہیں چاہتی ہوں، ہر طرح، ہر پہلو میں۔ تم صرف میرے شوہر نہیں، میری زندگی کے سب سے حسین خواب ہو۔ سرفراز نے آنکھیں کھول دیں، وہ ہلکا سا مسکرایا اور اپنے بازو زری کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیے۔ سرفراز آہستہ سے، اور تم زری، میری ہر صبح کا آغاز ہو، ہر رات کی دعا۔ تم نے آج جو کہا وہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت سچائی بن گئی ہے۔ زری نے نظریں جھکا لیں، اس کا چہرہ سرفراز کے سینے سے لگ گیا، جیسے پوری دنیا سے چھپ جانا چاہتی ہو۔ زری مدھم لہجے میں، بس اب کبھی دور نہ ہونا، تمہارے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں۔ سرفراز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ سرفراز، اب ہم دونوں ایک ہیں زری، تمہارے بغیر کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور تمہاری یہ خاموشی ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہے۔